تو یہ جو ایسڈ سلف ہے اس میں بھی اس قسم کی گہری خون کی خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں، جو ایپسسز بھی بن جاتے ہیں، جلد پر بھی امراض ظاہر ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ کمزوری اور رنگت کی خرابی، اور بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے مریض. اس کی جو سینسٹیوٹی ہے دردوں وغیرہ میں، یہ روٹا کی یاد کراتی ہے. روٹا میں بھی اور اسٹیفیسیگریا میں سب سے زیادہ سینسٹیونیس پائی جاتی ہے. یہ بعد میں جب اسٹیفیسیگریا پڑھاؤں گا روٹا پھر میں آپ کو سمجھاؤں گا. روٹا پڑھا نہیں چکا آپ کو پہلے؟ ہاں اس میں بتایا ہوا نا کہ بہت حساس ہوتا ہے، کیونکہ روٹا کا ایسے نرو سے تعلق ہے جو ٹینڈنس سے وابستہ ہیں. ٹینڈنس خود نروز تو نہیں ہے مگر وہ پٹھے سے ہیں جن سے ایک طرف مسل سے جڑے ہوتے ہیں اور ایک طرف ہڈی سے، وہی ہے نا ٹینڈن. تو ٹینڈنس کی خرابیاں جب ان میں زخم پہنچ جائیں تو ان کے اندر بہت باریک اعصابی ریشے ہوتے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے میں روٹا بہت اہم کام کرتی ہے. بلکہ اگر ٹینڈن کو نقصان پہنچے تو روٹا لازمی ہے. اور وہ جو ایپو نیورام کیا نام میں نے بتایا تھا آپ کو ایک دفعہ، ایپو نیوریکس کیا چیز ہے، وہ شید جو جھلیاں سی ہڈیوں کی گرد، اس کو پیریوسٹیم عام طور پر کہتے ہیں، پیریوسٹیم کی گرد جو شید ہوتی ہے، ایپونیوروٹک فائبر، اس کے اندر اعصاب بھی بہت سارے رگیں موجود ہوتی ہیں، وہ بھی روٹا سے بہت تعلق رکھتی ہے. کیونکہ روٹا میں اگر وہاں درد ہو رہی ہو تو اس کا علاج روٹا ہے، بعض دوسری دوائیں بالکل ناکام ہو جاتی ہیں. اسٹیفیسیگریا بھی ان دونوں جگہوں پر اثر رکھتی ہے، مگر بعض خاص ان کے ساتھ شرائط کے ساتھ، وہ میں بعد میں بتاؤں گا.